मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। लोग अल्लाह के हुक्म को फॉलो नहीं करते, फौरन अजाब नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने हिसाब व किताब का एक दिन मुतय्यन किया हुआ है। इसी बात पर मैं 2-3 हफ्तों से बयान कर रहा हूं, क्योंकि ये बात मामूली नहीं है। इसलिए कि इंसान जो है वो ज़ाहिर को देखकर अपने नज़रियात तब्दील करता है और अमल में उसको मोटिवेशन मिलती है। ये इंसान की एक किस्म की नेचर है। जिस चीज़ का रिजल्ट नज़र ना आ रहा हो उसके पीछे नहीं चलता। देखें ना, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते हैं, डॉक्टर कहते हैं इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो सुबह 2 सुट्टे लगाए, हमें कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है अभी नहीं हो रहा, 10 साल के बाद होगा। सबको पता है कि नुकसानदेह चीज़ है, इन फ्यूचर ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन फिर भी हर जितने लोग पीने वाले हैं वो भी कोई थोड़े नहीं हैं। अगर ये नुकसानात ना होते तो सारे ही पी रहे होते, हत्ता कि मस्जिद के इमाम साहब भी सुट्टा लगा के आते। तो ये इंसान की फितरत है कि उसको फौरी रिजल्ट चाहिए, भाई फौरन नजर आएगा। सेहत के हवाले से देख लें, इसमें ये नुकसान, इसमें नुकसान, ये काम नुकसान, मीठा ज़्यादा नुकसान, नमक ज़्यादा नुकसान, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं कि नहीं खाते? वजह क्या? भाई फौरन तो नज़र नहीं आता। हाँ, जब शुगर के मरीज बन जाते हैं तो फिर फौरी नुकसान नज़र आना शुरू होता है। इधर मिठाई खाई, इधर तबीयत डाउन होना शुरू, फौरन इंसुलिन लेते हैं। वहां फौरन से पहले बात समझ में आ जाती है। तो जैसे दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया के मामले में। एक वो लोग जो दूर अंदेश होते हैं, वो कहते हैं यार फौरी रिजल्ट नहीं भी निकल रहा, बाद में भी नुकसान होगा, तो अभी से बचना शुरू कर दो। और ये लोग अक्सर फायदे में रह जाते हैं। जैसे हम सेहत ही की मिसाल देख लें कि जो ज़रा केयर करते हैं आम तौर पर, वो फिर इन बीमारियों से अक्सर बच जाते हैं। 100% तो नहीं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने रिजल्ट 100% किसी का रखा ही नहीं है। 100% सिर्फ आखिरत में ही है कि आप आखिरत के लिए कोई अमल करेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं ला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब जुल्म नहीं करेगा, अजर ज़ाया नहीं करेगा। जो नेकी करेगा तो एक के बजाय 10 गुना बढ़ा कर कम से कम दूंगा मैं। कुरान में है ना कि जो दुनिया की खेती तलब करता है, नूतिही मिन्हा, इसमें से कुछ देंगे हम। जितनी दुनिया चाहेगा सारी नहीं मिलेगी, कुछ मिलेगी, और ये कुछ भी उसको मिलेगी मन नशा, जिसको हम चाहेंगे, वरना कख भी नहीं मिलेगा। लेकिन आम तौर पर मिल जाती है, हमेशा नहीं, आम तौर पर मिल जाती है। इसलिए दुनिया में भी मेहनत का हुक्म है। सेहत के हवाले से मेहनत करो, पैसे के लिए मेहनत करो, इज्जत के लिए मेहनत करो। रिजल्ट 100% नहीं है, लेकिन 70% भी हो तो चलो हम 70% लोगों में आ जाएं। 100% नहीं है। अगर 100% होता ना तो ये निज़ाम आलम तबाह हो जाता। अल्लाह ने ये भी कहा है कि मेरी मर्जी होगी तो रिजल्ट होगा, ताकि दुनिया से लोग दिल ना लगाएं। देखो दोनों चीजें रखी हैं। मेहनत करोगे अक्सर मिलेगा, ये इसलिए कि ताकि मेहनत करो, वरना सब हाथ पे हाथ रख के तकदीर पर ईमान ला के बैठ जाते। कोई मेहनत करता ही नहीं तो भी दुनिया का निज़ाम क्या हो जाता,
برباد. لوگ بیمار ہوتے, علاج نہیں کرتے, ڈاکٹروں کی واٹ لگ جاتی بیچاروں کی. ایسا ہی ہے نا, ان کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے محنت پہ رزلٹ رکھا ہے تاکہ لوگ محنت کرتے رہیں. لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں, نتیجہ اس کا زیرو. یہ اس لیے رکھا تاکہ دل نہ لگاؤ دنیا سے, یہ خطرہ رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے اس میں, ہوگا وہی جو کون چاہے گا, اللہ. لہذا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. آپ اگر جم جا رہے ہو اور اچھی خوراکیں کھا رہے ہو اور آپ یہ سمجھو گے کہ اب دنیا کا سب سے بڑا فنٹر میں ہی بن جاؤں گا, تو اس خوش فہمی میں نہ رہو. ہو سکتا ہے یہی جم جانا آپ کی صحت بنانے کے بجائے آپ کی صحت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے. ایک فزیکل فٹنس کے ماہر تھے, ٹرینر تھے, وہ کوئی انجیکشن انہوں نے ایسا لگا لیا کہ وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا. اب دیکھو, وہ لگایا تو اس چکر میں تھا کہ میری زبردست قسم کی فٹنس ہوگی اور زبردست گولے شولے بنیں گے میرے. اسپیڈ بریکر جو باڈی بلڈر کے بن جاتے ہیں نا, مختلف بہت سارے, تو ایک دو بریکر ہمارے بھی نکل آئیں گے. لیکن سائیڈ ایفیکٹ, ری ایکشن ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے. تو یہ اللہ کرتا, آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں ڈولے بنانے کے لیے, اسی سے کمر چٹک گئی آپ کی, ساری زندگی ویٹ اٹھانے کے قابل رہے نہیں آپ. یہ اللہ بتاتا ہے بھائی میں الٹا کر دیتا ہوں عمل کو. بادام کھائے جاتے ہیں خشکی دور کرنے کے لیے. بادام کا تیل جو ہے وہ خشکی دور کرتا ہے. جن کی اسکن ہو نا خشک, پھٹ رہی ہو, جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہو, ایسا ہوتا ہے نا اسکن میں, اور چمک نہیں ہوتی چہرے پہ, بادام کا تیل کھانا شروع کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی, وہ جو خشکی تھی وہ کیا ہو جائے گی, دور, ختم. لیکن بعض اوقات ری ایکشن بھی کر دیتا ہے بادام کا تیل. ہے تیل, بجائے تری پیدا کرنے کے اور خشکی پیدا کر دیتا ہے. وہ الٹا کر دیتے ہیں اللہ اس کے عمل کو. آپ نے بال اگانے کے لیے بادام کا تیل کھایا, جو رہے سہے بال تھے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ری ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کرتے ہیں. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی ری ایکشن ہو گیا, حکیم کہے گا بھائی کیا ہو گیا, ری ایکشن ہو گیا, طبیعت کو موافق نہیں آئی, کچھ بھی نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے اصل میں یہ جو ری ایکشن ہے نا, یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہوتا ہے کہ تم صرف اسباب اختیار کرو, ہوگا وہ جو میں چاہوں گا. تاکہ لوگ اللہ پہ بھی تو یقین کریں نا, ورنہ اللہ کو تو سب چھوڑ ہی دیتے. سارے کام ٹھیک ہوتے تو بس بادام کا تیل ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ یار سب کچھ اس سے ہوتا ہے, اسی کی پوجا کرو. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو لوگ قبرستان میں جانا چھوڑ دیتے. قبرستان ختم. جب بیمار ہوئے ٹیکا لگایا, آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی, سمجھ میں آ رہی ہے, علاج کر رہے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا, اور علاج کر رہے ہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے, مر پتہ نہیں کیوں رہا ہے, پھر بھی کیوں مر گیا. کہتے ہیں نا بھئی رات ابا سے مل کے آیا, اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک تھے, ڈاکٹر نے کہا تھا اب تو لے جائیں, بس 2 دن میں چھٹی ہو جائے گی, صبح انتقال کی خبر آ گئی. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں. اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتے, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. تو یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں اسباب پر 100% رزلٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. یہ جو علی سکپارہ تھا, یہ کیٹو کی پہاڑی پہ ناکام ہونے کے لیے چڑھا تھا یا کامیابی کے لیے؟ اگر اس کا خیال ہوتا, 50% بھی خیال ہوتا کہ میں مر جاؤں گا, تو چڑھتا ہی ہے. اس کو غالب یہی تھا کہ بچ جاؤں گا میں, کیونکہ پہلے کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی تھی. اس کو اندازہ تھا کہ بھائی اتنی آکسیجن برداشت کر سکتا ہوں, اتنی نہیں کر سکتا, اتنی دیر میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے سفر. یہ پوری کیلکولیشن تھی نا. اور اس کے ساتھ گورے بھی تھے جن کی کیلکولیشن ہم سے بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی دکان والا کیلکولیشن کرتا ہے, بعض دفعہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہو. دودھ اتنا بن رہا تھا, پیسے زیادہ بنا دیے. آپ کیلکولیٹ کرو تو بعض دفعہ ہوتا ہے. گوروں کی کیلکولیشن بھی کیسی ہوتی ہے, کیلکولیٹر بنایا انہوں نے کیلکولیشن کے لیے,
ساری کیلکولیشن اس لیے تھی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میری آئندہ زندگی اور اچھی گزرے گی, میری عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ملے گا, تو آئندہ لائف جتنی جیسی لائف اب ہے اگلی اس سے اچھی ہوگی. اس کے لیے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی, لیکن سرے سے لائف ہی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت بولو بھائی دکھاتا ہے.